سرفراز بگٹی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اس دہشت گردی کے ناسور سے ختم کیا جائے گا۔ مسئلہ ہے کہاں؟ مسئلہ ہمارے اندر صرف ایک جگہ پر ہے کہ جس کو کہتے ہیں اپیزمنٹ پالیسی۔ ہمارے اندر وہ کنسسٹنسی نہیں ہے۔ ہم جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ دوبارہ لڑنی پڑی ہے ہمیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم کنسسٹنٹ رہی نہیں ہے۔ اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہمارا ہے، میری کلاس کا قصور ہے۔ ہم کنفیوزڈ ہیں، ہمیں اس کنفیوژن سے نکلنا پڑے گا۔ ہمیں پاکستان کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے اپنے مائنڈ کو کلیئر رکھنا پڑے گا کہ وائلنس کا رائٹ صرف سٹیٹ ایکسرسائز کرتی ہے۔ کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی وجہ سے، کسی بھی نام پر کسی نے بھی وائلنس کا راستہ چنا ہے، اس ہاتھ کو کاٹنا پڑے گا۔ اس ہاتھ کو ہمارے گریبانوں تک نہیں آنے دینا۔ اور وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یونیفارم لوگوں کو دی ہے، اور یہ بڑے چوزن لوگ ہیں آپ لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو چوز کیا گیا ہے کہ آپ آج پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے، اس کے لیے جو قربانی آپ یونیفارم میں لوگ دے رہے ہیں، یہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چوزن لوگ ہیں، اور اس پر آپ کو فخر ہونا چاہیے۔ میں ایک بار پھر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم اپنی فورسز کے ساتھ، کیونکہ یہ جنگ آپ نے اکیلے نہیں لڑنی ہے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس جنگ کو صرف ہم نے فورسز کی جنگ سمجھ لی ہے۔ یہ جنگ فورسز کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ پارلیمنٹ نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہماری جوڈیشری نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے انٹلیکچوئلز نے لڑنی ہے، یہ جنگ ہمارے میڈیا نے لڑنی ہے، یہ جنگ تمام ریاست کے جتنے پلرز ہیں، ریاست کے جتنے شہری ہیں، یہ جنگ ریاست پہ مسلط کی گئی ہے۔ جنگ فوج کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ پولیس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ جنگ میری ریاست کے خلاف ہے۔ جب ریاست کے خلاف ہے تو پھر سب نے مل کے لڑنی ہے، اور ہم نے اس کنفیوژن سے باہر نکلنا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے سی ڈی بلوچستان میں، جہاں پر سی ڈی بلوچستان کا کل ایک جوان بہادر افسر وہ شہید کیا گیا خوزدار میں، اس سے کچھ عرصہ پہلے اس کا ایک اور ایس ایچ او ساتھی شہید کیا گیا، دہشت گردوں نے شہید کیا۔ جہاں ان کو دہشت گردی کا چیلنج ہے، جہاں ان کو دہشت گرد مار رہے ہیں، وہاں پر ہماری معزز عدلیہ حکم دیتی ہے کہ ان پر ایف آئی آرز کیے جائیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ جنگ ہم کس طرح لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ جنگ بحیثیت ریاست لڑنی ہے تو ہمیں سب پلرز کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر کل سی ٹی ڈی کے آفیسرز پہ آپ ایف آئی آرز کاٹتے پھریں۔ اور دوسری طرف منظم سازش کے تحت آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہماری اسمبلیز میں بیٹھ کے ان دہشت گردوں کے لیے لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ہماری میڈیا میں لیجٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں، ان تمام وائسز کا کچلنا بہت ضروری ہے۔ ریاست نے اگر اپنی جنگ جیتنی ہے تو اس کنفیوژن سے باہر آنا ہوگا۔ ہمیں اپنی سیکورٹی فورسز کو آن کرنا پڑے گا، اور ہم آن کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کبھی ایسا محسوس نہ کیجیے گا کہ آپ اس چوک پہ تنہا کھڑے ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے، اور یہ جنگ پاکستان نے جیتنی ہے۔ یہ جنگ پاکستان جیتے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو انڈو نہیں کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بار پھر عائش صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ پھر یہ عائش صاحب کی جو کاوشیں ہم نے دیکھی وہاں پر، اور آپ کی پوری ٹیم کی، سب آپ قابل تحسین ہیں۔ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے سب سے زیادہ ٹروپس کی ویلفیئر پہ جو ہے وہ فوکس رکھا ہے۔ میرے سے تو جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ نے ہمیشہ اپنے آفیسرز اور ٹروپس کی بات کی۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی خطاب کر رہے ہیں۔